تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے رضوانہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا عطیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایام تشریق کا یہ بابرکت جمعہ ہے، یعنی فرض نماز کا سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ ایام تشریق کا جمعہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، فضیلتوں والا ہے، خاص طور سے اہتمام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور ایسا تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ یہ حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عرفہ بدھ کے دن ہوا، یوم عرفہ ہمارے یہاں بدھ کے دن ہوا، تو یوم عرفہ یہ حج کا خطبہ ہوا۔ بروز جمعرات عید الضحیٰ کا خطبہ ہوا، اور فوراً جمعہ کا خطبہ ہوا۔ تو یہ ایک حسن اتفاق ہوا ہے کہ لگاتار 3 دن ایک عظیم خطبے یہ جمع ہوئے ہیں، یکجا آئے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ دونوں باپ بیٹوں کی ملاقات 40 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت ملاقات ہوئی، ملاقات کا کیا منظر تھا وہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، پیش کیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ ملاقات تو مصر کے باہر ہوئی تھی نا، یا یوں سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے باہر ایک جگہ پہ تمبو لگا کر راستے میں استقبال کے لیے تیاری میں آپ تشریف لے گئے۔ اب وہاں سے چل کر اب حضرت یوسف علیہ السلام کے محل کے اندر آنا تھا، یا یوں کہیے کہ بادشاہ کے محل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو تشریف لانا تھا یا ان کو لے آنا تھا۔ اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ وہاں ملاقات کرنے کے بعد وَقَالَ ادْخُلُوا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب آپ مصر کے اندر داخل ہو جائیے بہت امن و سلامتی کے ساتھ۔ تو ابا جان کے لیے اب پہلے تو وہاں ملاقات ہوئی، بہت عالی شان استقبال ہوا، اور استقبال میں صرف انس ہی نہیں، یعنی انسان سپاہ و فوج و سلطنت ہی نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے بھی حضرت جبریل کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ایسا استقبال ہوا، دونوں باپ بیٹوں کی 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور پھر اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب چلیے مصر میں یا میرے محل میں، میری سلطنت میں، میرے جو ہے خانے خاص ہے یا میرا جو محل ہے، اب اس میں ابا جان کو لے جانا ہے۔ روایت میں ہے، تفسیر میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی پہلے اپنے ساتھ اپنے والد کو لے کر مصر یا اپنے محل میں اپنے سلطنت میں تشریف نہیں لائے۔
کیونکہ ابا جان کو پہلے یہ ملاقات کے پہلے خود نہیں گئے، ابا کو بلا کر لیا تاکہ مصر میں ان کی کیا شان و شوکت ہے وہ دکھایا جائے، جس کا ذکر ہم نے کیا۔ اور پھر اب یہاں سے محل کے اندر بھی لے جانا ہے تو اپنے ساتھ نہیں لے گئے کہ چلو ابا محل، بلکہ آپ نے چاہا کہ محل کے اندر آپ کی کیا شان ہے، اس کی حضرت یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کی محل میں کیا شان و شوکت ہوتی ہے وہ دکھانے کے لیے یہ بحکم خدا ہی تھا، یعنی بحکم خدا بندی آپ نے ابا جان کے آنے کے لیے پیچھے سے انتظام کیا یا بعد میں آنے کا انتظام کیا، اور پہلے خود تشریف لے گئے محل میں، پہلے خود تشریف لے گئے۔ اور ابا جان کے لیے، والد کے لیے بھی جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا ہے کہ ابا بھی تھے اور ساتھ میں آپ کی سوتیلی ماں بھی تھی یا آپ کے سوتیلے امی جان بھی تھے، اور اب یہ 11 بھائی تو تھے ہی، کل ملا کے 13 یہ آپ کے، اور اہل خانہ کل ملا کر، اچھا اہل خانہ کل ملا کر یعنی آپ کے خاندان کے مصر سے، کنعان سے مصر آئے تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ان کی تعداد ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل کتنے افراد مصر میں آئے تھے، کیا وہ تعداد آپ کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، 72 لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاندان کے مصر میں آئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی سوتیلی امی جان اور 11 بھائیوں کے لیے پیچھے سے آنے کا انتظام کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود پہلے محل میں تشریف لے گئے تاکہ محل کی شان بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد، یا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر آپ کی کیسی شان و شوکت ہوتی ہے یہ والدین کو دکھانا مقصد تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کس شان سے نوازا، اس لیے آپ پہلے تشریف لے گئے، ابا جان اور باقی لوگوں کے لیے پیچھے سے انتظام فرمایا۔ اور جب آپ محل میں گئے، اول تو پہلے آپ کا شاہی تخت تھا جس پہ آپ ایک بادشاہ کی حیثیت سے آپ بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آج کے دن خاص اپنے تخت کے ساتھ اپنے امی ابا کے لیے بھی تخت لگوایا، اپنے تخت کے ساتھ اپنے امی ابا کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی تخت لگایا، اور والدین کے لیے تخت لگایا اس کا ذکر بھی قرآن میں، وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، باقاعدہ اپنے ابا کے لیے ایک عالیشان تخت، اپنے داہنی جانب ابا کے لیے اور بائیں جانب امی جان کے لیے ایسے تخت لگائے، اور جو شان و شوکت آپ کی جو ہے محل میں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد محل میں جو بھی شان و شوکت یا جو آپ کا اہتمام ہوتا ہے، جو آپ کی تعظیم ہوتی، وہ سارا اہتمام اور انتظام کیا۔ انتظام اہتمام ایسے ہوتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوتے ایک بادشاہ کی حیثیت سے، اور سارے وزراء، وزیر، آپ کے سپاہی، جتنے مشیر، جتنے خادم، یہ جتنے ہوتے آپ کے محل میں آپ کی تعظیم کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تعظیم کے لیے وہاں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اہتمام اس طرح سے فرمایا، اہتمام ایسے کیا کہ اہتمام ایسے ہوتا تھا کہ بادشاہ کے استقبال کے لیے، یعنی بادشاہ کے تخت پر آنے سے پہلے سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہلے محل میں کھڑے ہوتے تھے، پھر بادشاہ محل کے اندر داخل ہوتا تھا، اور بادشاہ محل کے اندر داخل ہوتا تو رواج یہ تھا، اب سنیں آپ، بادشاہ محل کے اندر داخل ہوتا تو مصر کا یہ پہلے سے چلا آنے والا رواج یہ تھا کہ سارے دربار کے لوگ بادشاہ جیسے ہی آ کر تخت پر بیٹھ جاتا، دربار میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب بادشاہ کے سامنے سجدہ، یہ رواج تھا، سب بادشاہ کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آپ کو ہم بعد میں عرض کریں گے آگے چل کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا، اور اسی انداز، اسی شان و شوکت
بادشاہ کی وہی شان دکھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اہتمام کیا. کیوں؟ تاکہ یہ سب کچھ دیکھ کر ابا کا دل خوش ہو. ظاہر سی بات دیکھے میرے بیٹے کو اللہ نے کس شان سے نوازا ہے. تو یہ اہتمام سارا اہتمام اس لیے کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے محل کو سجانے کا حکم دیا. اپنے ابا کو تخت اپنے بازو میں لگوانے کا حکم دیا. ایک تخت ان کے لیے بھی دو سجائے گئے. سارے درباریوں کو بلایا گیا. سارے درباری استقبال کے لیے جمع ہوئے, کھڑے ہوئے. سارا دربار بھر دیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا خادموں سپاہیوں کو کہ امی ابا یعنی والدین اور 10 یہ جو بھائی تھے, یہ 10 یعنی کل ملا کے 11, اور سارے اہل خاندان جتنے تھے آپ کے, ان سب کو بھی میرے آنے سے پہلے ہی دربار میں بلا لیا. ان سب کو بھی میرے آنے سے پہلے ہی دربار میں بلا لیا جائے, تاکہ ابا جان میری شان شوکت کیا ہے اسے دیکھے, اور پھر ابا جان کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کس شان سے نوازا. سارا اہتمام کیا. اہتمام کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہلیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 200 بھائی کل ملا کے سب دربار میں بلائے گئے, سجائے گئے, اور سارا دربار تیار ہوا. اور پھر منادی نے ندا دی, جیسے کہ بادشاہ کی آمد پر دی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد کی اطلاع ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوا, بادشاہ کے آنے کا محل میں اعلان ہوا, اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے. اور دربار میں داخل ہونے کے بعد اپنے تخت پر تشریف لائیں, اور اپنے تخت پر تشریف لانے کے بعد وہ بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ پڑے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے, اے پاک پروردگار تیری شان کتنی بلند ہے کہ تو نے میرے ایسے بیٹے کو جو غلام بن کر یہاں آیا تھا سارے مصر کا اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے, تخت پر تشریف لائے. رواج کے مطابق جیسا کہ مصر کا رواج تھا, تمام دربار میں اہل دربار نے حضرت یوسف یعنی بادشاہ کو سجدہ کیا. بادشاہ کو سجدہ کیا. اور جب بادشاہ کو سجدہ کیا, قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب سارے درباریوں کو سجدہ کرتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی امی جان اور 10 نے دیکھا, تو بے ساختہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور ان کے اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی امی جان بھی, اور 10 کے 10 تمام درباریوں کے ساتھ خود بھی سجدے میں جھک پڑے. سجدے میں سب کے سب جھک پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سجدہ تو مکمل ہوا, یہ سجدہ تو پورا ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ کر آپ نیچے تشریف لائے, اور اب بڑی عظمت و شان کے ساتھ, تعظیم و احترام کے ساتھ اپنے امی ابا کو, اپنے والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئے, دونوں کا ہاتھ پکڑ کر, اور دونوں کو اپنے آزو بازو تخت پر بٹھا دیا. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, یعنی دونوں کو اپنے پاس بازو میں تخت پر بٹھایا. اب سنیں جناب تھوڑی سی تفصیل, بات آگے آئیں اور ہماری بات آگے بڑھے. اس سے پہلے محفل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہم گناہگاروں کی بخشش کا سامان و ذریعہ ہو جائے, اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک کو پڑھیے نا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آتے ہیں سجدے پر. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ سب نے سجدہ کیا.
آپ کو معلوم حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے امی ابا کو تخت پر اپنے بازو میں بٹھایا تو بٹھانے کے بعد کیا کہا؟ جب اپنے امی ابا کو تخت پر اپنے بازو میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کیا کہا؟ بٹھانے کے بعد جو امی ابا کو کہا قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. کیا کہا؟ قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یعنی ابھی امی ابا کو بازو میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا ابا جان کیا آپ کو میرا بچپن کا خواب یاد ہے؟ ابا جان کیا آپ کو میرا بچپن کا خواب یاد ہے؟ میں نے خواب دیکھا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اگر آپ بھی پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ تذکرہ شروع ہوا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر سورہ یوسف میں سب سے پہلے تھا. کیا تھا وہ خواب؟ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا، اسی خواب اچھا آگے چلتے ہیں، پھر آگے یہ جملہ بعد میں آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر پہلے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان سے کہا تھا بچپن میں ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ احد عشر کوکبا یعنی 10 ستارے والشمس والقمر یعنی چاند اور سورج رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ سب مجھے سجدہ. یہ کب خواب دیکھا تھا؟ بچپن میں. اور ابا نے کیا کہا تھا یہ خواب دیکھنے کے بعد جب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ابا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تو ابا نے کہا تھا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر. بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. یہ تذکرہ شروع میں ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ابا جان کیا آپ کو یاد ہے میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا؟ بچپن کا خواب. اور کیا شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی. کیا شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی کہ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا، اسی خواب کا نتیجہ ہوا کہ بھائیوں میں دشمنی ہو گئی، انہوں نے زود و خوف کیا، ظلم و ستم کر کے کنویں میں پھینک کے آ گئے. خواب ہی نتیجہ. پھر آپ غلام بن کر مصر میں آئے اور مصر میں آنے کے بعد قید خانے میں ڈالے گئے. قید خانے سے نکلنے کا ذریعہ بھی خواب ہی ہوا تھا. اگر آپ نے یاد رکھا ہے باتوں کو تو قید خانے سے نکلنے کا سبب و ذریعہ بھی، بلکہ قید خانے سے نکلنے کا سبب کیا؟ ایک قیدی غلام سے مصر کے بادشاہ بننے کا سبب بھی ایک خواب ہی تھا جو بادشاہ نے دیکھا تھا. تعبیر آپ نے بتائی. اور اس کے بعد آج جا کر حضرت یوسف علیہ السلام ابا سے کہتے ابا کیا یاد ہے میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 10 ستارے 10 تارے اور شمس قمر یعنی چاند اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا جان نے کہا ہاں تم نے خواب بیان کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ابا جان وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا آج وہ خواب کی تعبیر پوری ہو. جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا آج وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی ہے. میں نے دیکھا تھا 10 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جان آج اس دربار میں میرے 10 بھائیوں نے اور میرے والد اور والدہ نے مجھے سجدہ کیا. میرے وہ خواب کی تعبیر آج جا کر پوری ہوئی. وہ خواب کی تعبیر آج جا کر پوری ہوئی. 50 سال پہلے 50 سال بعد جو چیز ہونے والی تھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب میں 50 سال پہلے ہی وہ چیز دکھا دی. لہذا بچپن کا خواب آج جا کر صحیح ہوا. تو حضرت اچھا اب آئیے اصل میں یہ جو سجدہ تھا یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب نے سجدہ کیا یہ سجدہ اصل میں عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یہ سجدہ
یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ مصر کا رواج تھا، تو یہ تعظیم اور احترام کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت کا سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے۔ ایسے ہی قرآن میں ایک اور سجدے کا ذکر ہے جناب، ایک اور سجدے کا ذکر قرآن میں، ایک تو یہ سجدے کا ذکر قرآن میں، ایک اور سجدے کا ذکر قرآن میں ہے جو کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو، تو لہذا یہ دونوں سجدے، یہ سجدے عبادت کے سجدے نہیں تھے، یاد رکھیے، یہ دونوں سجدے عبادت کے سجدے نہیں تھے۔ سجدے عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدے عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ دونوں سجدے، چاہے فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہو یا ان 11 کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہو، یہ دونوں سجدے سجدہ تعظیمی یعنی احترام کے سجدے، سجدہ تعظیمی امت محمدیہ سے پہلے جو نبی گزرے، جو امتیں گزری، ان پہ تعظیم کا سجدہ جائز تھا، مگر امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو جائے کہ وہ تو شرک ہو جائے گا، وہ تو شرک ہے، مگر تعظیم کا سجدہ بھی امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیم ہی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس بات کو یاد رکھے، خیال کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے آزو بازو بغل میں بٹھایا اور عزت و تعظیم سے نوازا۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اب شان و شوکت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مشکل دن ختم کر کے، آزمائش کے دن ختم کر کے، مصیبت کی گھڑیاں ختم کر کے، اب جا کے یہاں عیش آرام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل و دربار میں رہے۔ کتنے دن تک رہے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ کتنے دنوں تک اب یہاں، اب جو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں بڑے شان شوکت عیش آرام کے ساتھ رہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد 24 سال تک حیات رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 24 برس تک حیات رہے، 24 سال تک بڑی عظمت و شان کے ساتھ، بڑے سکون و احترام کے ساتھ آپ نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے محل و دربار میں زندگی بسر کی۔ اس کے بعد کل آپ کی عمر شریف 147 سال ہوئی، 147، 147 سال کی عمر کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پردہ یعنی وصال فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پردہ ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرے جسد کو یعنی میرے جسم کو یہاں دفن نہ کر، بلکہ میرے جسم کو میرے ابا کے پاس لے جا کر دفن۔ اچھا، اتنا لمبا سلسلہ ہم نے سنا ہے، چلیے آسان سوال کرتے، بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام تھوڑا یاد رکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ میں کو ایک لطیفہ آیا مگر اب ٹائم نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب پردہ ظاہری ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم کو جو ہے وہاں سے سفر کر کے ملک شام میں لایا گیا ہے، آج کا جو سیریا ہے، ملک شام لایا گیا، وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر تھی، لہذا آپ کو وہاں لا کر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات ابھی بچے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ اور باتیں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے قصے واقعات سے جو بھی ہمیں سیکھنے کو ملے، اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی بزرگ بڑے جلیل قدر رسولوں، پیغمبروں اور انبیاء کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ